اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عملیات کے ناظرین کو ایک بار میں پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو رجب المرجب شریف شب معراج کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ ناظرین کرام، آج اس کے متعلق دوسری ویڈیو ہے، دوسرا پیغام ہے۔ اور جب بات پہنچی تھی مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک، تو جب بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے جبرائیل امین کے ساتھ، تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول نے صفیں باندھ کر وہاں پہ کھڑے تھے، انتظار فرما رہے تھے، اور مصلی خالی تھا۔ نبیوں کے امام مصلی پر جلوہ افروز ہوئے جبرائیل امین نے مقام صغریٰ پر اذان پڑھی، سبحان اللہ، جس نماز کا موزن فرشتوں کا سردار اور امام تمام رسولوں کا سردار و مقتدی حضرت آدم سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کی نماز کی شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ آپ سوال یہ بتاتے ہیں نماز کیوں پڑھائی؟ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے پہلے پیدا ہوئے اور تمام انبیاء سے آخر تشریف لائے۔ خیال ہو سکتا تھا کہ آخر میں آنے والا شاید مرتبے میں بھی آخر ہو۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کے آگے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کائنات دیکھ سکے کہ پیچھے آنے والا آگے اور آگے آنے والا پیچھے موجود ہیں، اور ثابت ہو سکے هو الاول والآخر۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقاں وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو كل شيء علیم، یہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انا کلیم کا محمد حبیب کا فما الفرق بین الکلیم والحبیب، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الکلیم یاتی علی طور سینہ ثم یناجی، کلیم ہوا جو خود طور پر آئے اور عرض کرے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور الحبیب ینام علی فرشہ، اور حبیب ہوا جو اپنے بستر آرام پر آرام فرما رہا ہو، میری طرف سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں، اور جبرائیل عرض کرے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اجتماع جسمانی جو ہے، یہاں یہ امر پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، وہ انبیاء کرام مقتدی تھے، یہ روحانی نہیں جسمانی نماز تھی، یعنی تمام انبیاء اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔ نماز کے تمام افعال میں یہ ہوتا ہے کہ قیام، رکوع، سجود اور قعدہ وغیرہ جسم کے ساتھ ادا ہوں گے تب نماز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے، یہ حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو گم نہیں پایا۔ اس معراج کے متعلق نہیں، کیونکہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر نہیں تھیں آپ، تو یہ معراج تو مکہ میں ہوئی تھی، تو آپ کی رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ یہ قول کسی اور معراج کے متعلق ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 26 معراج روحانی بھی ہوئی ہیں۔ ان سے کسی کا ذکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پر بے شمار دلائل ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے فراغت کے بعد بلندی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ یہ سما بھی بڑا عجیب تھا، ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء بھی صلاۃ والسلام میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اس شان سے بلندی کی طرف محو پرواز تھا، آنکھ جھپکنے میں آسمان اول آ گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے کہا، کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ دربان نے کہا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا، مرحبا، دروازے آج انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کی مبارکباد دی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکباد وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کی عرض ہے کہ یہاں پر آپ جبرائیل امین نے عرض کی، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔
معرج النبوہ میں ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی کہ میں خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، کوئی حکم تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ مجھے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ خلیل نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ کوئی اور پیغام دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نبی نہ رسول نہ فرشتہ جا سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حضوری میں بڑا کریم ہوں۔ جبرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت نور حضرت خلیل اللہ کی پیشانی میں مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جب جبرائیل نے عرض کیا میں اسے آگے نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تو نے میرے دادا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں وہاں پر جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، دیکھ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، کوئی پیغام دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حقیقت اور دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے لے کر تک قیامت ایک ایک ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے اور آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کی حضور مجھے اس کی منظوری دیجیے جب تک آپ کی امت پل صراط سے گزرنے والی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت ان کے اوپر سے گزر جائے۔ پل صراط کا منظر بھی عجیب ہوگا، جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے ربی سلم امتی ربی سلم امتی۔ ناظرین کرام، اونٹوں کی قطاروں کا واقعہ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا، سدرۃ مقام سدرہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قطاریں دیکھیں جو دور تک گزرتی نظر آئیں۔ آپ نے جبرائیل کو کہا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ ہر ایک کی پشت پر صندوق رکھے ہیں، اور جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پیدائش سے پہلے یہ قطاریں گزر رہی ہیں، مجھے ان کا کوئی علم نہیں، ان کے اسرار کو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھول، کفل کھول۔ جبرائیل نے بسم اللہ پڑھ کر صندوق اتارا، پھر کفل کھولا تو دیکھا صندوق انڈوں سے پر تھا اور ہر انڈے کو کفل لگا ہوا تھا۔ پھر جبرائیل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کفل کھولا تو انڈوں خشخاش کے دانوں سے بھرے ہوئے تھے، ہر دانے میں کفل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا کفل تو اندر ایک جہان آباد تھا، ایک بہت بڑا شہر، ایک عظیم الشان اجتماع ایک مقرر تقریر کر رہا تھا کہ زمین پر پانی سے ہے، اس پانی پر مٹی کا ایک تودہ ہے، اس تودے پر نبی اور آخر زمان نے اعلان نبوت فرمانا ہے، جہاں تک کہ ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ جبرائیل نے فوراً اٹھ کر کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اسی وقت ان سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر جبرائیل نے اسی طرح کفل بند کر دیا اور قطاریں چلتی رہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے باتیں ابھی لمبی ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے ابھی لا مکان تک بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کی کیا بات ہے، اسی پہ میں آج اکتفا کروں گا۔ آپ سے نئی ویڈیو اور نئی بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا چینل اور میری بات یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔